الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاخیر میں ہم کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آیا ہے جو بڑا عظیم اور برکتوں والا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. اور جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اس کو اس طرح ثواب دیا جائے گا جیسے غیر رمضان میں اس نے ایک فرض ادا کیا. اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خواری کا ہے. اس حدیث کے اندر 2 باتیں آج ذکر کی جائیں گی. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کوئی تکلیف دے اس کو برداشت کر لیا جائے، یہ صبر ہے. کوئی مصیبت آئے اس کو برداشت کر لیا جائے، یہ صبر ہے. یقیناً یہ بھی صبر ہے. ایک صبر ہے عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی سے ازدواجی تعلق حلال تھا، یہ تمام چیزیں حرام کر دیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان حرام کام کرے؟ مثلا غیبت کرے، مثلا کینہ رکھے، مثلا حسد رکھے، مثلا قتل کرے، مثلا دہشت گردی کرے، مثلا جھوٹ بولے، مثلا حرام کھائے. پھر حرام چاہے کسی کا حق غصب کر کے کھایا جائے، چاہے رشوت کی شکل میں کھایا جائے، چاہے سود کی شکل میں کھایا جائے، کسی کو دھوکہ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے
تو صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر، اور صبر علی الطاعات، فرمانبرداری اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال پر ثابت قدمی، اور صبر ایذا سے، مصیبت سے، تکلیف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی آدمی تم سے بلا وجہ الجھنے لگے، جھگڑنے لگے، جہالت کا معاملہ کرنے لگے، تو اس کو تم ترکی بترکی جواب مت دینا، تم یہ کہنا کہ میرے بھائی میرا روزہ ہے، لہٰذا آپ سے میں اس وقت کوئی تو تکار کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں کوئی بحث کرنے کے موڈ میں ہوں، ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جان چھڑا لی جائے۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر ہم کو معصیت سے بھی صبر کرنا ہے، ہم کو طاعات پر بھی صبر کرنا ہے، ہم کو ایذا اور مصیبت پر بھی صبر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بتلائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان کی اذیت سے، اس کے ہاتھ کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بعض دفعہ انسان کی ہاتھ کی تکلیف اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی زبان کی تکلیف شدید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام، کہ تیر اور نیزے کے لگائے ہوئے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، اور زبان کے لگائے ہوئے زخم مندمل نہیں ہوتے، اس کی سوزش ساری زندگی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور آج کل حال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بے جا استعمال کرتے ہیں اور ایسے تلخ جملے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے انسان کا کلیجہ چر جائے۔ اچھا تلخ جملے دوست احباب میں آپس میں استعمال کرنا تو کجا، اب ماں باپ کے ساتھ بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ تلخ جملے کا تبادلہ ہوتا ہے، بیوی اور شوہر کا تلخ جملے کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ مسلمان معاشرے کے اندر ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر خاص طور سے رمضان مبارک، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اتنا بڑا بدلہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، تو ہم صبر سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہوگی تو کریں گے، نہیں میرے عزیزو، معصیت پہ بھی صبر ہے اور طاعت پر بھی صبر ہے۔ اور طاعت پہ صبر کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنے دل نہیں چاہ رہا، نیند کا غلبہ ہے، تراویح پڑھنے دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، آپ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ صبر ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ کسی آدمی نے، جیسے بہت سارے احباب نے توجہ دلائی کہ بیچارے کوئی آدمی نماز کے لیے پہلے صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو دوسرا آدمی مثلاً 2 جمعوں سے یا 3 جمعوں سے اس جگہ پہ بیٹھ رہا تھا، تو وہ جو ہے اس کو آ کے ہٹاتا، میاں ہٹو یہ میری جگہ ہے، بھائی جو پہلے آ گیا اس کی جگہ ہے۔ یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم ان باتوں کی مشق کریں اور ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں جس معاشرے کے اندر خیر ہی خیر ہو، جس معاشرے کے اندر شر نہ ہو، اور اگر شر ہو تو اس کو منیمائز کر دیا جائے، اس کو کم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ فرمائے لگے میرے بھائیوں، جانور 3 طرح کے ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جو خیری خیر ہے، اس سے شاذ و نادر شر پہنچتا ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بفلو ہے، بھیڑ ہے، یہ تمام چیزیں
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو خیر ہی پہنچتا ہے. جب تک دودھ دے رہے ہیں آپ اس کا دودھ استعمال کر رہے ہیں، جب وہ نے دودھ دینا بند کر دیا تو اب آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کر رہے ہیں. یہ خیر ہی خیر. دوسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو تکلیف نہیں دیتے اور ان کا کوئی بظاہر فائدہ، اللہ کے خزانے میں تو فائدہ ہے لیکن انسان کی عقل میں اس کا فائدہ نہیں. جیسے لومڑی ہے، خرگوش ہے اور اس طرح کے جنگلی جانور ہیں جو جنگل کے اندر رہتے ہیں، یہ تکلیف نہیں دیتے. تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو سراپا شر ہے، اس کے اندر بظاہر انسان کی عقل میں کوئی خیر نظر نہیں آتا. مثلا شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے اور درندے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، جو سراپا شر ہے. میں یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہم نے انگریزوں کو دیکھا کہ وہ پیٹس پال رہے ہیں، وہ بلی پال رہے ہیں، وہ کتے پال رہے ہیں، وہ شیر پال رہے ہیں، تو ہمارے کلچر کا حصہ بننے لگے. اب لوگ، آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ باقاعدہ جس طریقے سے بچے کی خوشی ہوتی ہے اس طرح اسٹیٹس لگایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے. آدمی پڑھ کے یہ سمجھتا ہے شاید اللہ رب العالمین اولاد دینے والے ہیں، تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے وہ بلی خرید کے لے کے آئے، یہ ان کا مہمان ہے. اللہ رب العالمین نے مرد عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ نسل انسانی چلے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں ہم کو بچے کی کیا ضرورت ہے. یہ اللہ کے نظام سے بغاوت ہے. پھر ایک اور بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ انگریزوں کے دیکھا دیکھی ہم نے اپنے چہروں کے اوپر ٹیٹوز بنانا شروع کر دیے ہیں. بلی کا ٹیٹو، اگر کسی کو بلی پسند ہے تو بلی اپنے چہرے کو بلی بنا دی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر و تبدل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی نے اپنا چہرہ کتے کا بنا لیا، کسی نے اپنا چہرہ کوئی طوطا ہے اس کی طرح بنا لیا. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو، تم کس راستے پہ چل رہے ہو؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر تم جانور بن رہے ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ نے جب تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کا مطلب یہ کہ تم کو جنات سے افضل بنایا، تم کو فرشتوں سے افضل بنایا، تم کو ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات سے افضل بنایا. اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے حسین سانچے میں پیدا کیا. اور پھر اس انسان کو اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کرامت اور شرافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا. پھر اس کے بعد انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو خلافت ارضی سے سرفراز کیا. اللہ نے اتنے اعزازات دیے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اشرف المخلوقات ہونے پر خوش نہیں ہو اور تم کو جانوری بننا ہے تو پہلے قسم کے جانور بن جاؤ. پہلے قسم کے جانور کون سے ہیں؟ جو خیر ہی خیر ہیں، جیسے گائے، بکرا، بیل، بھینس، بکری، دمبا، دمبی، یہ. اور اگر اس سے زیادہ نیچے گرنا ہے، یعنی پہلی قسم کے جانور بننا نہیں چاہتے تو دوسری قسم کے جانور بن جاؤ جو بظاہر نقصان دہ نہیں. جیسے لومڑی بن جاؤ، مینڈک بن جاؤ، بظاہر نقصان دہ نہیں. لیکن اللہ کے واسطے تیسرے درجے کے جانور مت بننا جو سراپا شر ہی شر ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت
مختلف کیسز ریکارڈ پہ آ رہے ہیں، ہاسپٹل کا ڈیٹا آپ جا کے دیکھیے، باقاعدہ بلی کے کاٹنے سے وہ بیماری پیدا ہو رہی ہے جو کتے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے، جس سے نہ انسان کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، اور جس کو اس کا ناخن لگ گیا یا جس کو اس کا دانت لگ گیا تو اس کے اندر بھی وہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ جس طریقے سے باولا کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو کاٹنے کے بعد اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نہ کھانے کا رہتا ہے، نہ پینے کا رہتا ہے، نہ پہننے کا رہتا ہے، نہ نہانے کا رہتا ہے، نہ پڑھنے کا رہتا ہے، نہ رشتے کا رہتا ہے، نہ ناطے کا رہتا ہے، کسی چیز کا نہیں رہتا۔ اس کو پلنگ سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تم اپنے کردار سے تو جانور بن گئے تھے، اب تم اپنے چہرے سے بھی جانور بن رہے ہو۔ خدا کے واسطے توبہ کر لو۔ رمضان مبارک کا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ گزر گیا، اس مغفرت کے عشرے کے اندر توبہ کر لو۔ تم کو اگر ہمدردی کرنی ہے تو آس پاس کے اندر کتنی غربت ہے، تم کو ہمدردی کرنی ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، تم کو ہمدردی کرنی ہے تم بیوہ کی کفالت کر لو، تم کو ہمدردی کرنی ہے تم غریب طلبہ کی کفالت کر لو، تم کو ہمدردی کرنی ہے تو شام میں مسجدیں آباد کر دو، تمہیں ہمدردی کرنی ہے تو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کر لو، سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کر لو، دنیا کے اندر جن علاقوں میں قحط سالی پڑی گی ان کے ساتھ ہمدردی کر لو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو کافروں کے بارے میں کہا تھا اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ارشاد فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کی جڑ کاٹ دی۔ نہ تم پنجابی ہو، نہ تم پٹھان ہو، نہ تم سندھی ہو، نہ تم بلوچی ہو، نہ تم سرائکی ہو، نہ تم ہندوستانی ہو، نہ تم عرب ہو، نہ تم عجمی ہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اور اس بھائی کا خاصہ کیا ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا تو مسلمان آلے کار بن رہے ہیں دشمنان اسلام کے، اور رمضان مبارک میں ایسی ایسی واردات کر رہے ہیں جو انسان کو تو کم سے کم زیب نہیں دیتی، جو سراپا دہشت گردی ہے، سراپا تخریب کاری ہے، اور وہ اسی مسلمان معاشرے کے بچے۔ ماں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ نہ کرے، باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری، اللہ نہ کرے، بچے آلے کار بن گئے تخریب کاروں کے۔ سوچیں، اسلام کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کا نقصان نہیں کیا ہے، رسول اللہ کا نقصان نہیں کیا ہے، صحابہ کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور نقصان کی طرف ہم ایسے دوڑے چلے جا رہے ہیں جیسے گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہوں۔ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ نہ خاندانی اقدار باقی رکھی جا رہی ہیں، نہ خاندانی شرافت باقی رکھی جا رہی ہے، نہ اسلامی اقدار باقی رکھی جا رہی ہیں، نہ مشرقی اقدار باقی رکھی جا رہی ہیں۔ مشرقی اقدار میں پھر خیر تھی، اب ہم مغربی کلچر کو اوڑھ رہے ہیں، اس کمبل کو جس کمبل سے یہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں اس کمبل کو ہم اوڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے، افطار ڈنر کے نام پر جمع ہو رہے ہیں اور افطاری کی جا رہی ہے شراب اور وسکی کے ذریعے سے۔ بدقسمتی کی انتہا، بدبختی کی انتہا، بد نصیبی کی انتہا۔ اور جو اشرافیہ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ اسنیکس کھا رہے ہیں خنزیر کے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سوچیں ذرا سا۔ اللہ نے تو اپنا ضابطہ بتا دیا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم
تمہاری حالت کو تبدیل کر دیں گے، تم کو ہدایت دے دیں گے جبکہ تم خود ناپسند کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک قوم خود اپنی حالت کے تبدیلی کا فیصلہ نہ کرے۔ میرے عزیزو، رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ملا ہوا ہے، اس میں ہم ارادہ کریں، ہم اپنے بریک شو صحیح کروائیں، ہمارے آنکھ کے بریک صحیح ہوں، ہمارے کان کے بریک صحیح ہوں، ہماری زبان کے بریک صحیح ہوں، ہمارے ہاتھ پاؤں کے بریک صحیح ہوں، ہماری شرمگاہ کے بریک صحیح ہوں۔ آپ سوچئے، باقاعدہ ایک سلوگن کے ذریعے سے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین خالق ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان مالک ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے مومنین کی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے، اللہ مالک ہو چکا ہے جنت کے بدلے کے۔ نہ جسم ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ سارا کا اللہ کا ہے، تو اس پہ جو نظام چلے گا اللہ کا نظام چلے گا۔ میرا جسم میرے اللہ کا ہے، میرا مال میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ نے اس مال کو جہاں لگانے کا کہا وہاں لگاؤں گا، اور جہاں نہ لگانے کا کہا وہاں نہیں لگاؤں گا۔ میرے جسم کو جہاں استعمال کرنے کے لیے کہا وہاں استعمال کروں گا، اور جو جو حقوق میرے جسم پہ رکھے ہیں، جو جو لائبلٹیز میرے جسم پہ رکھی ہیں، ان لائبلٹیز کی میں پاس رکھوں گا۔ یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ اتنا آسان جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو امڑ آ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے آئس کا نشہ کیا جا رہا ہے اشرافیہ کے اندر، ایلیٹ کلاس کے اندر، اور اس کے اوپر باقاعدہ پراؤڈ فیل کیا جا رہا ہے، اور وسکی استعمال کی جا رہی ہے، شراب استعمال کی جا رہی ہے، اور اس کو کلچر کا حصہ، کلچر کا نام دیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اپنا احتساب کریں، یہ زندگی کتنی دن کی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر ابد الآباد کی زندگی آنے والی ہے۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تمہارا عہدہ کام آئے گا، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا منصب کام آئے گا، نہ تمہارا رشتہ کام آئے گا، نہ تمہارا روب داب کام آئے گا، نہ رشوت کام آئے گی۔ کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے جا رہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اپنے پروردگار کا تمہیں لحاظ نہیں، جس نے تمہیں کھانے کو دیا، جس نے تمہیں پینے کو دیا، جس نے تمہیں پہننے کو دیا، جس نے تمہیں سونے کو دیا، جس نے تمہیں چھت دی، جس نے تمہیں پانی دیا، جس نے تمہیں کھانا دیا، جس نے تمہیں آکسیجن دی، جس نے تمہیں اللہ کی بے شمار نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ تمہارا وجود خود ایک خزانہ ہے، جاؤ میڈیکل سائنس کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس خزانے کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ایک کائنات رکھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ آنکھ کی مشینری کو دیکھو، کان کی مشینری کو دیکھو، زبان کی مشینری کو دیکھو۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے رمضان مبارک کا، اللہ جتنے بھی جلال میں ہوں، لیکن رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہوتی، اللہ کی رحمت کے دریا جوش میں ہوتے۔ ابھی شکل اختیار کر لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو، خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے معاشرے پہ رحم کرو، اپنے ملک پہ رحم کرو، اپنے شہر پہ رحم کرو، اپنی قوم پر رحم کرو۔ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کا ہر ایک نے انکار کیا، جو کافر ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکا، اور موت کی کوئی دوا بنا نہیں سکا۔ اور یاد رکھو،
کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی. خدا کے واسطے بس کر دو. زمین کو پاٹ دیا ہے گناہوں سے, فضا کو پاٹ دیا ہے گناہوں سے. زمین سے جو اعمال جا رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جا رہے ہیں, اللہ کو جلال میں لانے والے اعمال جا رہے ہیں. خدا کے واسطے اب بس کر دو. سوچو, اپنا احتساب کرو, کیا ہم نبی کے بنائے ہوئے معیارات میں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ اللہ جو اس پورے وجود کا ٹرسٹی اور کنٹرولر ہے, اس اللہ کے نظام پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کسی کا نقصان نہیں ہے, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے. غمخواری کی تفصیل میں نے تھوڑی سی بیان کی. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, من ادى بخصلة كان كمن ادى فيه فریضہ. جس نے اس میں کوئی اللہ کے تقرب کا کوئی عمل کیا, اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے فرض ادا کیا. ومن ادى فریضة كان كمن ادى 70 فریضة فيما سواه. جس نے اس کے اندر ایک فریضہ ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے. تو عام طور پر لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ ثواب ملٹیپلائی ہو جائے, 70 گنا مل جائے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور مولانا مفتی انعام الحق صاحب جامعہ کے دارالفتہ کے ذمہ دار ہیں اور انتہائی سینئر مفتی ہیں. انہیں روزے کا انسائکلوپیڈیا, نماز کا انسائکلوپیڈیا, زکوٰۃ کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجی کے اعتبار سے لکھ دیے ہیں. وہاں پر جا کر زکوٰۃ کے مسائل دیکھ لیجئے. میں یہاں پر صرف چند باتوں کی نشاندہی کروں گا. اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کے بجائے اس میں جو چند اہم امور ہیں ان کی طرف نشاندہی کروں. پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ دینے والا غرور کے اندر مبتلا نہ ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تمہارا جو مال اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم شخص کا بھی حق. اور اللہ رب العالمین فرما رہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر برباد مت کرو. اس کے ذیل کے اندر مفتیان اکرام اور مفسرین اور فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے بچانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے مال کی دل میں نیت کر لیں, اور اس کو آپ کو یقین ہو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, تو زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ یہ نہ کہیں میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں, بلکہ یہ کہ میں نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ رکھا تھا, میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ اسلام کی رواداری کی انتہا دیکھیے. تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو لیکن اپنے مسلمان بھائی کے عزت نفس کو مجروح مت کرو. تم اس سے کہو کہ میں نے آپ کے لیے کچھ ہدیہ رکھا تھا, میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دل کی اندر نیت تم زکوٰۃ کی کر لو, تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے, اور زکوٰۃ آیا بغیر نیت کے نکالی جا سکتی ہے یا نہیں نکالی جا سکتی؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیے اگر آپ نے سارا مال خرچ کر دیا بغیر نیت کے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ یا تو آپ حساب کرتے وقت زکوٰۃ کے لیے نیت کر لیں یا ادا کرتے وقت نیت کر لیں. زکوٰۃ کہتے ہیں تملیک المالی, مال کا مالک بنانا, جس کے نتیجے کے اندر آپ زکوٰۃ سے کنواں نہیں کھدوا سکتے, جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کے رقم سے آپ جو ہے میت کو کفن نہیں دے سکتے, جس کے ذریعے سے آپ ایسی چیزیں جن چیزوں میں مالک بننے والا کوئی نہیں ہے اس مصرف میں آپ خرچ نہیں کر سکتے. اور زکوٰۃ کا مالک بنانے کا مطلب یہ اہتمام کر کے تلاش کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی. اور لفقیر مسلمین,
آپ یہ زکوٰۃ مسلمان کو دیں گے. آج کل لوگوں کو ہیضہ ہو گیا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہے، بیٹے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا ہے. وہ ایک قادیانی رہتا ہے، بیچارہ غریب ہے، انسانی کے نام پر ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. یاد رکھیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور ہر وہ شخص جو شرعی اعتبار سے غیر مسلم ہے، اس کے اندر میں نے سب کچھ بتا دیا، جو شرعی اعتبار سے غیر مسلم ہے اس کو زکوٰۃ اگر دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا رفاہی کام کر رہا ہو، چاہے جتنا وہ خیر کا کام کر رہا ہو، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا لیں. تیسری بات، زکوٰۃ جو ہے آپ اپنے نکاح کے رشتے کو اور ولادت کے رشتے کو نہیں دے سکتے. نکاح کے رشتے کو مطلب بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اور ولادت کے رشتے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا. باقی بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، چچاؤں کو، سب کو دے سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ بیوہ ہونا اس کا مصرف نہیں ہے. بہت سی بیوہ ہوتی ہیں الحمدللہ خوشحال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یتیم ہونا یہ مصرف نہیں. یتیم بہت سارے مالدار ہوتے ہیں، ہاں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو بے شک آپ کیجیے. اور زکوٰۃ کے لیے مہینہ کون سا ہونا چاہیے تو یاد رکھیے ہر آدمی کا مہینہ الگ ہوتا ہے. کوئی آدمی جنوری میں صاحب نصاب ہوا، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوا، کوئی فروری میں 52.5 تولہ کا مالک ہوا، کوئی مارچ میں، کوئی اپریل میں، کوئی مئی میں، تو ہر ایک کا سال الگ ہوتا ہے. لیکن چونکہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے اندر ہم ثواب حاصل کر لیں زیادہ، تو وہ بے شک ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.